بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ساجد صاحب۔ آج کا ہمارا ولاگ علامہ اقبال کی کچھ پوئمز پہ ہوگا مشتمل اور کچھ شعروں پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ بہت سے دوستوں نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ جی علامہ اقبال کی کوئی اچھی پوئمز ہمیں سنائیں، اچھے شعر سنا دیں کوئی۔ تو علامہ اقبال کیونکہ میرے بھی فیورٹ شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں، ہمارے فیورٹ شاعر ہیں، پاکستان کے چوٹی کے شاعر ہیں۔ ملک پاکستان پہ علامہ اقبال کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور ہم احسان مند ہیں ان کا، اپنے بزرگوں کے، علامہ اقبال کے، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے، جنہوں نے ہمیں آزاد ملک رہنے کے لیے لے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور ان بزرگوں کی محنتوں سے آج ہم آزاد وطن میں سانسیں لے رہے ہیں۔ ہمارے وہ دوست جنہوں نے 1947 سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی، آج شاید انہیں تھوڑا سا خیال ہو گزرے کہ شاید انہوں نے تب غلطی کی، تب شاید ان کو ٹھیک لگتا ہوگا۔ خیر، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو دوستو، آئیے کچھ ہم علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بن بیٹھے ہیں۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، اقبال کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ اور آخری شعر ہے، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ونڈرفل، سمپل اینڈ ونڈرفل۔ یہ تو شعر بڑا مشہور و معروف ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ علامہ اقبال۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ زبردست۔ خودی کے بارے میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ سادہ ترین زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی بیسیکلی جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، کہ آپ ایک اچھے انسان ہو، زبردست انسان ہو۔ اچھا اور زبردست انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایماندار ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں، جو بولے تو سچ بولے، دھوکہ نہ دے کسی کو۔ اسی کی وہی انسان پھر خودی اسی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ خودی کا اقبال کے شعروں میں ہمیں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اسپیشلی وہ شعر کتنا مشہور ہے علامہ اقبال کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے پوچھے گا جو کریکٹر والے لوگ ہیں۔ خودی یعنی کہ خودی کو کر بلند ہے کہ کریکٹر کو آپ اتنا بلند کریں، آپ اتنے اعلیٰ انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے پوچھ کر آپ کی تقدیر لکھے۔ دوستو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اچھا کریکٹر بنانا، ایماندار ہونا، سچ بولنا، یہ سارے لوازمات ہیں اس کے سارے لوازمات ہیں۔ وہ لوازمات پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھ کر آپ کی تقدیر لکھے گی۔ جناب، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ بھی شعر بڑا سمپل ہے اور بڑا زبردست ہے۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ علامہ اقبال۔ یعنی کہ آپ خالق کو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور ابلیس سے بھی یارانہ ہے، تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سمپل۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صرف غور نہیں کرنا چاہیے، اس میں آپ یہ بھی دوستو بڑا مشہور شعر ہے، آئی تھنک بڑا پرانا شعر ہے اور مشہور شعر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ویری گڈ۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی کہ جو آپ کریں گے تو اسی سے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آپ کو جنت ملنی ہے یا جہنم ملنی ہے۔ ہمارے بعض کم عقل دوست اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی برائیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بلا وجہ معاف کر دے گی۔ دوستو یہ کیسے پاسیبل ہے؟ آپ خود اس پہ غور کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا جو آپ سوچ رہے ہیں، آیا کہ یہ پاسیبل ہے؟ یہ تو پھر مذاق ہو گیا کہ ایک انسان طاقت رکھنے کے باوجود گناہ سے بچتا رہا، اور ایک انسان طاقت نہیں ہے اور گناہ کرتا رہا، اور وہی بات کہ اللہ سے بھی دوستی کا دعویٰ ہے اور ابلیس سے بھی یارانہ ہے۔ ڈبل مائنڈڈ مت ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں سنگل مائنڈڈ ہونے کی۔ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اللہ والوں جیسی کہہ لیں کہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، نیکی کے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات، اگر ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی ذات بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ ونڈرفل شعر، بہت پیارا شعر ہے، یہ سمپل شعر ہے اور بڑا پیارا شعر ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ونڈرفل، زبردست، اس کی ڈیٹیل میں کیا، اس کی بڑا زبردست اور سمپل شعر ہے۔ تو دوستو اقبال بھی ہمیشہ ایکشن کا کہتے ہیں، پریکٹیکل ایکشن کا۔ پریکٹیکل ایکشن کے بغیر، اب دیکھیں فرض کرتے ہیں ہم کہ دو بچے ہیں، دو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے سے 10th کلاس کے یا او لیول کے۔ ایک بچے کا فوکس ہے کہ جی وہ ایکشن کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے اپنا، اس کا ایک پورا ایک شیڈیول ہے اور اس کے تحت وہ پڑھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے اپنے پیپرز کی۔ اور دوسرا جو بچہ ہے وہ محض دعائیں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، جی بڑے خوشو و خضو کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا، بس دعاؤں سے کوشش کر رہا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، کسی خوش فہمی میں مت رہیں، جو بچہ پڑھ رہا ہے وہی پاس ہوگا، وہی زبردست نمبر لے گا۔ کچھ عقل کا، ہوش کا دامن ہمیں لینا چاہیے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہی کریں۔ پریکٹیکل ایکشن کا دنیا میں آج تک کوئی متبادل نہیں بن سکا، پریکٹیکل محنت کا دنیا میں آج تک کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ محنت کرنی چاہیے ہمیں محنت کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ کوئی ایک اور اچھا سا شعر میں دیکھتا ہوں، ویری گڈ، بہت پیارا شعر ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی بات ہم دل سے کریں گے، خوش و خضو سے کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، تو وہ سمجھی بھی جائے گی اور اس پہ لوگ کہہ لیں کہ اس بات کو مانیں گے بھی۔ اکثر ہمارے دوستوں کو گلہ رہتا ہے کہ جی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، بلکہ گھروں میں ایون پیرنٹس کا گلہ ہوتا ہے اپنے بچوں سے، آفسز میں ہوتا ہے گلہ کہ جی ہماری بات کوئی نہیں مانتا، ہماری بات کوئی سمجھتا نہیں ہے، سینئرز کہہ رہے ہوتے ہیں جونیئرز کو۔ تو اقبال اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے، مطلب جو آپ اچھے طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ بات کریں گے وہی اثر رکھے گی، اور اسی پہ لوگ پھر پریکٹیکلی ایکشن لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں آپ کے کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں اور لوگ آپ کی بات مانیں، یہ ایسے نہیں دوستو ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ دل میں بھی آپ کے اچھے جذبات ہونے چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اور پریکٹیکلی بھی اچھے جذبات ہونے چاہیے تاکہ لوگ ہمیں فالو کر سکیں اور ہمیں ان سے یہ گلہ نہ رہے۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتہائی صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔